السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ لوگوں نے کاپیز بنا لی اپنی؟ آپ کو انشاءاللہ ایک سوالات کی لسٹ دے دی جائے گی جس کے جواب آپ جو بھی آپ کو کلاس میں بتایا گیا ہے اس سے اور ایک دوسرے کے نوٹس دیکھ کر آپ ان کو لکھ لیں، یعنی آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، بکس سے ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن پراپر وے میں لکھے جائیں گے کیونکہ اسی کاپی کو آپ کے ایز این ایگزامینیشن بک کے مارک کیا جائے گا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس مختلف چیزوں کی پراپر ڈیفینیشن اور دلائل اپنے ہاتھ میں لکھے ہوئے موجود ہوں گے، تو پھر آپ یاد بھی کر سکیں گے، کوٹ بھی کر سکیں گے، تو اس سے زیادہ بہتر لرننگ ہوگی بنسبت اس کے کہ بغیر سوچے سمجھے رٹ کے آپ ایگزام میں لکھ دیں اور یاد نہ ہو، آپ کو بوقت ضرورت وہ کام نہ آئے۔ تو آپ میں سے کوئی بتائے گا ایمان کی جو تعریف کل آپ کو بتائے گی وہ کیا ہے؟ جی، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان۔ ٹھیک ہے، آگے شروع کر لیتے ہیں۔ کل کے لیسن کو تھوڑا سا ریویو کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں۔ کل ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بارے میں پڑھا۔ ابو بکر الجزائری نے اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں کہا ہے کہ مسلمان اللہ کے وجود یعنی اس کی ہستی، اس کی ذات، آسمان و زمین کے خالق ہونے، ظاہری اور باطنی اشیاء کے جاننے یعنی سب کچھ جانتا ہے، وہ ہر چیز کے رب اور بادشاہ ہونے پر ایمان لانے کے ساتھ اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی رب نہیں، اور وہ کمال صفات کا حامل ہے، یعنی اس کی جتنی بھی صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، وہ کامل ہیں، مکمل ہیں، وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اسی طرح بندہ مومن اللہ کی اس ربوبیت پر بھی ایمان لاتا ہے جو تمام جہانوں کو شامل ہے، جس طرح وہ اللہ کی الوہیت پر ایمان لاتا ہے، یعنی اس کے الہ ہونے پر، کہ اللہ تعالی اولین اور آخرین سب کا الہ ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ اور مسلمان اللہ کے ان اسماء پر بھی ایمان لاتا ہے، یعنی ناموں پر بھی ایمان لاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھے ہیں، جو اسماء حسنی اور اعلیٰ صفات ہیں، اور وہ ان میں کسی اور کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا، اور ان کی ایسی تعویل نہیں کرتا جس سے ان کا انکار کر دے، اور ان کو مخلوق کی صفات کے ساتھ مشابہ نہیں قرار دیتا، نہ اس کی صفات کی کیفیت بیان کرتا ہے، نہ اس کی مثال بیان کرتا ہے۔ وہ اللہ کے لیے ان اسماء اور صفات کو ثابت کرتا ہے جو اللہ نے اپنے لیے خود ثابت کی ہیں یا اس کے لیے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اجمال اور تفصیل کے اعتبار سے ہر عیب اور ہر نقص کی نفی کرتا ہے جس کی اللہ نے خود اپنی ذات سے نفی کی ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ پر ایمان کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ کل ہم نے توحید کی اقسام کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ایک مانا جائے۔ توحید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ کس سے نکلا ہے؟ جی، واحد سے، واحد، احد بھی اسی سے ہے، وحد یوحد توحید۔ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ ایک کرنا۔ انگریزی میں یوں کہیں گے ٹو بلیو ان the unity of God, in the unity of Allah, to make something one، کسی چیز کو ایک کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے۔ ٹھیک ہے، کس طرح ایک مانا جائے؟ کس چیز میں ایک مانا جائے؟ اس کے رب ہونے میں، اس کے الہ ہونے میں، اور اس کے اسماء اور صفات میں۔ ٹھیک ہے، تو وحد یوحد توحید کا معنی ہوا کسی چیز کو ایک بنانا، اور مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالی کو اس کی ذات، صفات، الہ ہونے کے اعتبار سے ایک مانا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسی صفات میں اکیلا ماننا جو اسی کے لیے خاص ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات میں یکتا ماننا کہ کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں۔
کس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ نہیں. کوئی اور الہ ہے؟ نہیں. کوئی اور اس کی صفات میں اس کی طرح شریک ہے؟ نہیں. یہی توحید ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا خالق، مالک اور مدبر ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے. کیا ہے توحید ربوبیت؟ اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک، مدبر ہونے میں اکیلا ماننا کہ بس وہ ایک ہی ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، سورۃ الزمر آیت 62. اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کا نگران ہے. سورۃ فاطر آیت 3 میں آتا ہے هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے؟ کوئی اور ہے جس نے آسمان بنایا ہو، جس نے زمین بنائی ہو؟ نہیں، اللہ ہی ہے. یرزقکم من السماء والارض، جو تم کو آسمان سے بھی رزق دیتا ہے اور زمین سے بھی رزق دیتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. فانا تؤفکون، پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہو؟ تو یہ دلیل ہے کس کی؟ اللہ کے رب ہونے کی، اللہ کی ربوبیت کی. اور پھر کیا جو پیدا کرے اور جو پیدا نہ کرے برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، سورۃ النحل 17 میں آتا ہے کیا وہ جو سب کچھ پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا؟ برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. تو پھر شرک کی تو جڑ ہی کٹ گئی. تو اللہ کی ربوبیت میں توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف اسی کو خالق ماننا اور اس کے علاوہ ہر خالق کی نفی کرنا کہ کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں. انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. قرآن مجید سے کوئی دلیل یاد ہے آپ کو؟ خلق الانسان من علق. اوکے، اور یاد کیجیے. جی شاباش. اللہ خلقکم ثم رزقکم. گڈ. اور کوئی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جی آپ سورۃ آل عمران میں آتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو. سورۃ الدہر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ. تو بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں، کوئی طریقہ ہی نہیں. اور اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی، کوئی انسان اس کے لیے اولاد گھڑ کے بنا کے جیتا جاگتا بچہ اس کو دے نہیں سکتا، اللہ ہی پیدا کرتا ہے. تو یہ صرف اسی کا کمال ہے، یعنی کہ یہ اسی کی طرف ہم منسوب کریں گے کہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہمارا خالق ہے. پھر اللہ ہی مالک ہے، اس کی کوئی دلیل؟ مالک بھی وہی ہے، خالق وہ ہے تو مالک بھی وہی، کیونکہ توحید ربوبیت میں صرف وہ مالک ہے. اس کی دلیل مالک یوم الدین. اور شابش لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس سے بھی اس کی ملکیت ثابت ہوتی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. اس میں سب چیزیں آ گئی اب اول آخر. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. یہ کہاں آتا ہے؟ سورۃ یاسین میں. جی آپ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تو وہاں رب بھی ہے، ملک بھی ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی.
آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس نے بھی اس میں کوئی کمی پیدا نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس سے بھی جو کچھ اس نے خرچ کیا کچھ بھی کم نہیں ہوا، پھر بھی بھرا ہوا ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں جب سے اس نے سب کچھ پیدا کیا، جب سے سب کو دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا رب ہے، اور رب کا معنی آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا، اور تین بڑے معنی تو وہ ایک ٹیکنیکل ہیں ہی، لیکن ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، وہ ہستی، وہ ذات جو مسلسل ہر آن ہر وقت ہر ایک کو فائدہ مند چیز عطا کرتی۔ اس کو سوچئے ذرا، جو میں نے کہا ہے، کیا کہا ہے میں نے؟ وہ ذات جو ہر آن ہر وقت ہر ایک کو فائدہ مند چیزیں دے رہا ہے، وہ رب ہوتا ہے۔ رب وہ جو ہر آن ہر ایک کو ہر وقت فائدہ مند چیزیں دے رہا ہے۔ اس کو محسوس تو کریں، اسٹیٹمنٹ کو ذرا، ہر وقت دے رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے۔ ہر ایک میں کیا کیا آتا ہے؟ ہم سب لینے والے ہیں، اور ہر وقت لے رہے ہیں، اور جب سے پیدا کیا دیے چلے جا رہا ہے، اور پھر بھی اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اس کے دینے میں کوئی کمی واقعی نہیں ہو رہی۔ اور کیا دے رہا ہے؟ فائدہ مند چیزیں دے رہا ہے۔ میں تو صبح جب اس بات پر، یعنی رب کی جب میں ڈیفینیشن پڑھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان سے لے کے زمین تک، اور سمندروں کے اندر، اور زمین کی تہوں میں، اور مٹی میں، اور کیڑے مکوڑے سے لے کر بڑے بڑے جانور اور جن، فرشتے، انسان، وہ ساری مخلوقات جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ جن کو ہم جانتے بھی نہیں، وہ ہر وقت اللہ سے لے رہے ہیں، سب کو دے رہا ہے کوئی ایسا؟ ذرا امیجن تو کریں اس بات کو، روح کانپ اٹھتی ہے، کتنی بڑی ہستی ہے ہمارا رب۔ اپنے بارے میں سوچیے، ہم ہر وقت کیا لے رہے ہیں؟ کچھ لے رہے ہیں، سانس ہی جو لے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، یعنی ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ہر ایک کو ہر وقت فائدہ پہنچا رہا ہے۔ ذرا سوچیے اس بات کو، تبھی تو ہر چیز قائم ہے۔ اگر وہ ہاتھ کھینچ لے تو کچھ باقی رہے؟ کچھ زندہ رہے؟ کچھ بھی نہ رہے۔ آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے، ایک ایک ذرہ اس کا محتاج ہے۔ انسان مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی چیز رکتی ہے؟ تو انسان تو نہیں چلاتے نا، کون چلا رہا ہے؟ تو پھر اسی کو معبود ہونا چاہیے نا، اسی کی عبادت ہونی چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، ید اللہ ملآ، اسے رات دن کی بخشش کم نہیں کرتی، دن رات دیتا ہے پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، کتنا دے چکا ہے، اندازہ نہیں کر سکتے، پھر بھی کچھ ختم نہیں ہوتا۔ تو وہ رب ہوتا ہے۔ ہم عام طور پہ پروردگار نہ مطلب سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں پروردگار کیا مطلب ہے اس کا، کیا کہتے ہیں پروردگار، سمجھتے نہیں کیا کہہ رہے ہیں، یا لارڈ کہہ دیتے ہیں، کتنے محدود ترجمے کرتے ہیں ہم، اور اس میں کوئی روح بھی نہیں آتی، یا صرف کہتے پرورش کرنے والا۔ اب پرورش میں بھی کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے نا، پرورش بھی۔ تو کیا ہے وہ ہستی؟ مسلسل فائدہ پہنچا رہا ہے، اور ہر ایک کو پہنچا رہا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو بھی، اور جو اس کو مانتے نہیں، چاہے کوئی کافر ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے، چاہے اس کے وجود کا انکار کرتا اس کو بھی دے رہا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ وہی ہے ہمارا رب۔ باپ کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے لفظ رب البیت، گھر کا رب، گھر کا مالک، مالک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عام طور پہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پرووائڈر ہے، باپ کی ذمہ داری ہے پرووائڈ کرنا۔ لیکن جو رب العالمین ہے اس کے ساتھ کیا مقابلہ، کہاں سے مقابلہ؟ کوئی شرک کی گنجائش بھی رہتی ہے کہیں کہ انسان کسی کو کسی بھی درجے میں شریک کرے، کسی بھی چیز کو، چاہے کوئی جن ہو، فرشتہ ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، کوئی ہے مناسبت، کوئی ریشو ہے مخلوق کا اور خالق کا، لینے والوں کا اور دینے والے کا؟ ہم کیا اون کرتے ہیں؟ اور جو کچھ اون کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا تو دیا وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس احساس کے ساتھ توحید ربوبیت کو سمجھیں، اس کے رب ہونے کو،
کہ وہی میرا رب ہے، بس اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اسی لیے وہی اس لائق ہے کہ اس کو الہ مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے. وہ حدیث قدسی بھی یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تم سب مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہو. اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین، جن و انس، اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر سب اولین و آخرین اور جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ کہ جو سب سے زیادہ بدکار ہے، تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے. اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو بھی وہ مانگے اسے عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے. یہ ہے رب. ہے کوئی ایسا جو سب کو کھلائے؟ بڑے سے بڑے سخی جو دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے کتنا کو کھلایا؟ بتائیے نا. اپنی زندگی میں چند انسانوں کو جن کی تعداد گنی جا سکتی. پھر عقل، دل، روح، شعور گوارا بھی کیسے کرتا ہے کہ کسی بھی اور کو اس کے برابر قرار دیا جائے؟ صرف اسی کو کیوں نہ رب مانا جائے؟ اور ہماری بھی عقل کی کتنی کوتاہی اور کمی ہے کہ ہم انسانوں کو اپنا رازق مان لیتے ہیں، اور اگر کسی انسان کی طرف سے کسی خیر کے پہنچنے میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو اس کا فیض پہنچنا ختم ہو جائے گا، تو پھر میرا بنے گا کیا؟ یہی پریشانی ہے نا ہم کو. اور کیا پریشانی ہے؟ کس بات کے غم ہے؟ جبکہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں اور اسی سے مانگیں، اور وہ سب دے گا. جس کے ہاتھ کبھی خالی ہوتے ہی نہیں، اس پہ توکل کرنا چاہیے، اس سے امید رکھنی چاہیے، یا وہ جو خود خالی ہاتھ اور مانگتے ہی رہتے ہیں. تو ہم نے رب کی قدر پہچانی نہیں، ہمارے اندر توحید ربوبیت آئی ہی نہیں، یا اس کا احساس آیا ہی نہیں، کہ ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا رب کو. لیکن جو واقعی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، حقیقی معنوں میں اس کو رب مان کر جب مانگتے ہیں تو واقعی پھر دعائیں قبول بھی ہوتی. ہم ہر دعا سے پہلے ربنا کہتے ہیں. کتنی دفعہ سوچا کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے ہاتھ بھرے ہوئے اس سے مانگ رہے ہیں. کبھی سوچا کس کے دروازے پہ گئے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہماری دعا نہیں سنی جاتی. اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو ذرا سے احساس ہو جائے نا کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، تو آپ اس سے آس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ دے گا مجھے، اور بڑی امید لے کے اس کے پاس جاتے ہیں. اللہ سے تو ایسی کوئی امید بھی نہیں رکھتے، اور اتنا یقین بھی کوئی نہیں کہ اس کے پاس سب کچھ ہے. بس اس لیے مانگ لیتے ہیں کہ کہا گیا مانگ لو تو مانگ لیتے ہیں، لیکن محسوس نہیں کرتے اس کو. تو کیسی توحید ہے پھر یہ؟ اور پھر یہ کہ خالق، رازق، مالک ہونے کے علاوہ مدبر ہے. سورۃ السجدہ آیت 5 میں آتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض. وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے، ہر چیز کی پلاننگ وہ کرتا ہے، ہر چیز. سورج کب نکلے گا، کتنی اس کی حرارت ہو، کتنی بارش ہو، بادل کب آئیں، ہوائیں کتنی آئیں، کہاں برسیں کہاں نہ برسیں، ساری تدبیر اس کی. تو پھر جب ہم شکایت لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج موسم اتنا گرم کیوں ہے، تو شرم آنی چاہیے ہم کو. کوئی بھی شکایت کرتے ہوئے اس کی تدبیر ہے اور اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہے. اگر وہ اپنی ساری مخلوق کو ایک آن میں تباہ کر دے تو بھی ظلم نہیں ہے اس کی اپنی چیز ہے، جو چاہے کرے. ہمیں تو کوئی شکایت کا حق نہیں. وہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے. ہم کب سے مالک ہو گئے چیزوں کے؟ مالک تو وہ ہے. ہم کیوں اس پر پریشان ہوں کہ اس نے کیوں لے لیا؟ نہیں، اسی میں بھلائی ہوگی.
اس میں خیر ہوگی، مجھے اس کا ہر فیصلہ منظور ہے، کیونکہ یہ اس کی تدبیر سے ہوا ہے، اسے مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سورۃ الاعراف 54۔ یاد رکھو اسی نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا۔ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، تبارک اللہ رب العالمین۔ سورۃ یونس 31 میں آتا ہے قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ تم ان سے پوچھو آسمان و زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو سماعت اور بینائی کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، کون ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ من یدبر الامر، یہ سارا انتظام ہے کس کا؟ عورت کو ربۃ البیت کہتے ہیں نا، گھر کی منتظمہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گھر میں آپ نے 4 گیسٹ بلائے اور 8 آ گئے تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، بڑی سے بڑی عقل مند عورتیں پریشان ہو اٹھتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور یہاں پوری کائنات کی تنظیم، اور ہر ایک کا کھانا الگ ہے، چیونٹی الگ کھاتی ہے، ہاتھی الگ کھاتا ہے، گائے بھینس کا کھانا الگ ہے، بلی کتے کا الگ ہے، چڑیا پرندے کا الگ ہے، ہر ایک کی چوائس الگ ہے، اور ہر ایک کے لیے رزق کا انتظام ہے۔ کتنا بڑا انتظام ہے، کتنی بڑی حکومت ہے اس کی، یعنی انسان کی عقل تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور پھر بھی اس سے متاثر نہیں۔ ہر دنیا میں چھوٹی چھوٹی تنظیموں کی، چھوٹی چھوٹی مینجمنٹ کے اتنے ہم تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، کیا کمال کر دیا فلاں نے، کیا کر دیا۔ اللہ کا کمال نظر نہیں آتا، بندوں کے ہی کمال سارے نظر آتے ہیں۔ کبھی اللہ کی بھی ایسی تعریف کر دیں، سوچے نا ہم۔ پھر آپ دیکھیں کہ مختلف چیزوں کا انتظام کس طرح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نطفہ پر 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کی صورت بناتا ہے، اس کے کان، آنکھیں، جلد، گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہے اے رب یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ بس تیرا رب جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر فرشتہ عرض کرتا ہے اے رب اس کی عمر؟ تو تیرا رب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر وہ عرض کرتا ہے اے رب اس کا رزق؟ تیرا رب جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر فرشتہ وہ کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر نکل جاتا ہے، اور نہ کوئی زیادتی کرتا ہے اور نہ کبھی، مگر وہ جو اسے حکم دیا گیا۔ یعنی ایک ایک چیز کی باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے کہ یہ چیز کیسے کام کرے، ہر ایک کا مینول ہوتا ہے، ریٹن انسٹرکشنز ہیں۔ پھر اسی طرح قیامت تک کے ہونے والے معاملات کی تدبیر کب ہوئی تھی، تقدیر کب لکھی گئی تھی؟ سب سے پہلی چیز کیا پیدا کی گئی؟ قلم۔ اسے کہا گیا لکھو، کہا کیا لکھوں؟ کیا کہا گیا؟ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے۔ تو جب اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رب ہے، خالق مالک مدبر ہے، تو پھر اسی کا حق ہے کہ وہ الہ ہو۔ تو اس لیے ہم کس پر یقین رکھتے ہیں؟ توحید الوہیت پر۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کو یکتا معبود ماننا، ایک معبود ماننا۔ ایک اور یکتا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یکتا کا مطلب ہے دی اونلی ون، نو ون ایلس، احد کے معنوں میں۔ ایک ہوتا نا واحد اور ایک ہوتا احد۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تمام پیغمبر جو بھیجے گئے ان سب کو یہی کہا گیا، پیچھے اس کی دلائل آپ پڑھ چکے ہیں۔ الوہیت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ الہ سے۔ الہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ الہ الہ سے ہے، الہ ولہ، پھر الف اور واو میں تبدیلی آتی رہتی ہے، سوئچ اوور ہوتا رہتا ہے۔ تو الہ وہ ہوتا ہے جو کرنے والا ہوتا ہے، جو کچھ کرے، ڈوئر۔ تو ہر چیز چونکہ کر وہ رہا ہے اس لیے عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اور الہ کے معنوں میں جو حیران کر دے، اور یعنی جس کی قدرت کا انسان اعتراف کرے اور اس کے آگے سر جھکا دے، لمبی چوڑی تفصیلات ہیں اس کے لٹرل میننگ میں۔ تو ہم اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ توحید الوہیت کو بیان کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ کیا بولتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کس نے سکھایا تھا؟ یہ کس نے بتایا لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ کہنا؟ خود اللہ تعالیٰ نے۔ کس کے ذریعے؟ پیغمبروں کے ذریعے۔
ہر پیغمبر جو آیا اس نے کیا کہا؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سورۃ الانبیاء آیت 25. تم سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو. تو الہ کہتے ہیں معبود کو، وہ جس کی ورشپ کی جائے، وہ جس کی عبادت کی جائے، وہ جو عبادت کے لائق ہو، مستحق ہو. یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ بہت ہی زبردست کلمہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس کے ساتھ میں تجھ کو پکاروں، میں تجھ سے مانگوں. تو اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ بتایا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے، یعنی ہر ایک لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ساری کائنات لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے. یعنی کوئی اور چیز ہو، جیسے عام طور پر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مجھے کچھ بتائیے، میری یہ پریشانی ہے، میں کیا پڑھوں. جب آپ بتاتے ہیں کہتے ہیں تو میں پہلے ہی پڑھتی ہوں، کچھ اور بتائیے. تو صرف نئی چیزیں جاننا ہی علم نہیں ہوتا، جو جانی ہوئی چیزیں ان کو بھی نیا کیا جا سکتا ہے ان کے معنی سمجھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں صرف یہ سٹیٹمنٹ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے. یعنی دنیا میں جتنی بھی باتیں ہو سکتی، انسان اپنے منہ سے جو کچھ بھی نکالتا ہے، کچھ بھی جو آپ کہتے ہیں، کچھ بھی جو آپ بولتے ہیں، اس میں سب سے وزنی بات، سب سے بہترین بات، سب سے افضل الذکر جو آپ بولتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ ہے. لیکن کیا ہم نے کبھی محسوس کیا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ واقعی بہت بڑا ہے، واقعی وزنی ہے، واقعی اس کا کوئی معنی ہے، واقعی اس سے دکھ درد دور ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اس کو صرف زبان سے بولا نہ جائے، اس کو محسوس بھی کیا جائے. بولیے اپنے دل میں اور سوچیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا نا، اپنی عبادت کے لیے. تو جب ہم یہ اقرار کر لیتے ہیں، جب ہم یہ سٹیٹمنٹ بول دیتے ہیں اور سچے دل سے بولتے ہیں، تو پھر اس کلمے کا نہ صرف یہ کہ یہ انسان کے میزان میں سب سے بھاری نیکی ہوگی، بلکہ اس کے ذریعے انسان کی بخشش ہوگی. یعنی اگر انسان کے پاس اور کوئی نیکی نہیں نا سوائے اس کے، تو صرف اس ایک چیز کی گواہی کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. اور وہ روایات میں آپ نے پڑھا نا کہ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ پہلے میں توحید کا اقرار کروں یا پہلے میں جنگ میں حصہ لوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ پہلے توحید کا اقرار کرو. اور جب اس نے اقرار کیا اور وہ شہید ہو گیا، ایک بھی عمل نہیں اور کوئی اس نے کیا تھا، نہ نماز پڑھی تھی، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ بھی نہیں. لا الہ الا اللہ کہا اور پھر جا کے جان دے دی، بات ختم. تو یہ ایک کلمہ کو معمولی کلمہ نہیں، بہت ہی اہم چیز ہے. لیکن ہمیں اس کی ویلیو نہیں معلوم، کیونکہ ہمیں اس کا معنی ہی نہیں آتا. اس میں اصل میں ہم کہتے کیا ہیں کہ اللہ کے سوا میں کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتی. تو عبادت کیا ہے؟ اب عبادت کا معنی آنا چاہیے. جب تک عبادت کا معنی نہیں آئے گا تو لا الہ الا اللہ کہنا بھی پھر بے روح ہی رہے گا. تو کیا معنی ہے عبادت کا؟ دیکھیے، لا الہ الا اللہ جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا میری عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو گویا ہم اپنا پرپز آف لائف فلفل کر رہے ہوتے ہیں، زندگی کا مقصد. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ٹھیک ہے؟ تو ہم اقرار کر رہے ہیں باللسان کیا کہ ہم واقعی اللہ کی عبادت کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پیغمبروں کی بعثت بھی اسی مقصد کے لیے تھی. ہر پیغمبر کو یہی بات کہہ کے بھیجی گئی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کتابوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ جتنی بھی کتابیں آئیں انہوں نے سب سے پہلا سبق کیا دیا؟ تو خود قرآن مجید میں جو پہلی کمانڈنگ سٹیٹمنٹ ہے، حکم ہے، امر ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. یعنی پہلا حکم جو ملتا ہے. ویسے 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک انشاء اور ایک خبر ہوتی. گرامر میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی نا. تو
اب آپ دیکھیے کہ یہ جو پہلا حکم ہمیں دیا گیا ہے، اگر سورۃ الفاتحہ پہلے آپ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ آپ پڑھیں، تو اس میں ساری چیزیں مومنوں کی صفات، منافقین کی، کفار کی بیان کرنے کے بعد جو پہلا کرنے کا کام بتایا گیا وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، امر کا صیغہ پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کی وجہ بتا دی گئی، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہی کلمہ مسلم اور کافر میں، مسلم اور نان مسلم میں فرق پیدا کر دیتا ہے، اس کا پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر نہیں ہوتے۔ اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق پتہ چلتے ہیں کہ اللہ کا بندے پر سب سے پہلا حق کیا ہے، کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور یہی کلمہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یعنی توحید الوہیت جو ہے، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ سورۃ المائدہ میں آتا ہے، مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ مسیح علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو۔ حالانکہ بنی اسرائیل پہلے سے مسلمان تھے، لیکن پھر ان کا ایمان تازہ کیا گیا، ان کو پھر ان کا سبق یاد کرایا گیا۔ کون ہے اللہ؟ کس کی عبادت؟ جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو رب نہیں بتایا، خود کو الہ نہیں بتایا، کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یعنی اگر کسی کی ذات، کسی انسان کے اندر توحید الوہیت نہیں تو اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ اللہ کو رب تو مانتے تھے، الہ نہیں مانتے تھے، اور صرف ایک الہ نہیں مانتے تھے۔ تو یہ توحید کے اندر سب سے کور میسج ہے، یعنی توحید ربوبیت کثیر لوگوں کے اندر ہو سکتی، لیکن توحید الوہیت یہ اصل فرق کرتی۔ کل میں نے انسانوں کی 3 قسمیں بتائی تھیں، تو وہ اسی ایک کلمے کی بنیاد پر باقی سب سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جو انسان اس کو زبان سے بول دیتا ہے اور دل سے اس کا یقین کر لیتا ہے، تو پھر وہ دنیا کے ہر دوسرے انسان سے مختلف ہو جاتا ہے جو اس پر یقین نہیں رکھتا۔ اس پر انشاءاللہ میں مزید اس کی تفصیل آگے جا کے بتاؤں گی، لا الہ الا اللہ کی، لیکن چونکہ ہم پوری توحید کی بات کر رہے ہیں اوور آل، تو توحید اسماء و صفات کو تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے۔ کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی، تھوڑی سی وضاحت اور اس کی کرنا چاہوں گی کیونکہ ذرا سا ٹرکی ہے۔ توحید اسماء اور صفات، اسماء کس کے اسماء؟ اسماء کا مطلب کیا ہے؟ نام۔ کس کے نام؟ کس نے رکھے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خود رکھے، ٹھیک ہے۔ اور صفات اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کی صفتیں، ان میں بھی اللہ کو یکتا ماننا ضروری ہے کہ اس میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا ان صفات کے لیے جن کے ساتھ اللہ نے اپنا نام رکھا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اور اپنی کتاب میں اپنی ذات کو ان کے ساتھ متصف کیا، اور ان صفات کو ایسی چیز سے ثابت کرنا جس میں نہ تحریف ہو نہ تعطیل ہو۔ تحریف کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں پڑھا آپ نے؟ کسی چیز کو اس کے اصل معنی سے، کانٹیکسٹ سے ہٹا کر اس میں تبدیلی پیدا کر دینا، تبدیلی لانا، غلط مطلب پہنانا، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو کچھ لوگ اللہ کے ہاتھ کا انکار کرتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں اللہ کی طاقت اور قوت، تو یہ غلط ہو جاتا ہے، یہ تحریف ہو جاتی۔ اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا کہ واقعی اللہ کا ہاتھ ہے، یہ ہمیں نہیں پتا کیسا ہے۔ پھر اسی طرح نہ تعطیل ہو۔ تعطیل کیا ہے؟ صفات کا انکار کر دینا۔ مثلا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بلا سمع، یعنی سنتا ہے مگر اللہ کے کان نہیں، یا دیکھتا ہے اور اللہ کی آنکھ نہیں، یعنی اللہ کے سننے کی یا دیکھنے کی قدرت کو مان کر اس کی صفت کا انکار کر دینا۔ پھر تمثیل، کہ اس جیسی صفات اوروں میں بھی ڈھونڈنا، کہ اللہ کے کان جیسا کان کسی اور کا ہے یا اللہ کے ہاتھ جیسا ہاتھ کسی اور کا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو صفات اللہ کی ہیں وہ صرف اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ کی صفات کہاں سے پتہ چلیں گی؟ نمبر 1، جن سے اللہ تعالیٰ نے خود کو اپنی کتاب میں متصف کیا ہے، یعنی صفات بیان کی ہیں، یا پھر اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے، جن میں ہم نہ کوئی تحریف کریں گے، نہ تعطیل کریں گے،
نہ ان میں تکییف کریں گے نہ تمثیل کریں گے، بلکہ جیسے اللہ نے بیان کیا اس کو ویسے ہی مانیں گے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ 4 لفظ ان کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہوگا، تب آپ توحید اسماء و صفات کو صحیح طور پر سمجھ پائیں گے۔ کیونکہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں نا اسلامی تاریخ میں، اگر آپ دیکھیں تو انہی خرابیوں کی وجہ سے بنے ہیں۔ تحریف کا تو معنی آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تعطیل کیا ہوتا ہے؟ معطل کر دینا، کسی چیز کا انکار کر دینا۔ تکییف کیسے؟ مثلا اللہ کا ہاتھ ہے، کیسے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسے؟ یعنی استوا کیسے؟ اور تمثیل اس کی مثال بیان کرنا، کسی مخلوق کے ساتھ اس کو مشابہ قرار دینا۔ یہ 4 چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہو جائے تو انسان شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں۔ ان کے سلسلے میں کچھ چیزیں کل میں نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں جن کو الاسماء الحسنی ہم کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے اچھے نام ہیں جو اللہ نے خود بیان کیے ہیں۔ یہ ماننا ضروری ہے کہ سارے ہی نام اچھے ہیں۔ اور اللہ کے ناموں کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ ان کی تعداد 99 نہیں صرف، بلکہ زیادہ ہے، ان لمیٹڈ ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کتنی ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ وہ بھی نام ہیں، وہ بھی صفات ہیں جو صرف اللہ ہی کو پتا ہے، اپنی علم غیب میں اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ صرف 99 نیمز ہیں تو یہ درست نہیں۔ پھر یہ کہ عقل سے ثابت نہیں کیے جا سکتے، یعنی ہم اپنی عقل استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہماری عقل کو کیا پتا اللہ تعالیٰ کیسے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہر نام اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ اس کی صفات جو ہیں اس کی ذات سے متعلق ہیں، کچھ اس کے افعال سے متعلق ہیں۔ افعال کیا ہوتا ہے؟ کام، کچھ ایکشنز کو بتاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ دونوں ہی کا ذکر کرتی ہیں۔ اس کی تفصیل پھر آگے بیان کروں گی۔ ساری صفات حقیقی ہیں، یعنی میٹافوریکل نہیں ہیں۔ ساری اللہ کی صفات کیا ہے؟ حقیقی۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات میں مثلا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کی دلیل کیا ہے قرآن مجید سے؟ الرحمن علی العرش استوی۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے۔ پھر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، یعنی استوا کے علاوہ اس کا آنا بھی ثابت ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ جس میں آتا ہے نا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پہ آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے تو میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ بات کرنا درست نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں، اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ یہ تو بتایا کہ وہ ایسا کرتا ہے، لیکن کیسے کرتا ہے یہ نہیں پتا۔ یہ تو معلوم ہے کہ عرش ہے، کیسا ہے یہ نہیں معلوم، کتنی لمبائی، کتنی چوڑائی، کتنا بڑا ہے، یا وہ استوا کیسے ہے نہیں معلوم۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ بہت سی صفات قرآن مجید میں بھی آتی ہیں، مثلا کوئی آیت پڑھی ہے جس کے آخر میں کوئی صفت ہو؟ سورۃ الفاتحہ ہی پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین میں ربوبیت آ گئی، الرحمن الرحیم میں صفات آ گئی، اور مالک یوم الدین میں بھی صفات آ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا آ گیا؟ الوہیت آ گئی، یعنی عبادت کی بات آ گئی، ٹھیک ہے، جیسے سورۃ مریم کی وہ آیت آپ نے یاد کی ہے اس میں بھی۔ پھر آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اگر اس طرح آپ پڑھیں تو ساری صفات ایک کے بعد ایک آپ کے ذہن میں آتی چلی جائیں گی۔ آیت الکرسی آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، روز پڑھتے ہیں، صبح شام پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کو محسوس کرتے ہوئے، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کی مشیت، اس کی حکمت، اس کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔
تو عقیدہ پڑھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے، یہ گرہ اور پکی ہو جائے. اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں ان میں سے کسی کا بھی ہم انکار نہیں کریں گے. جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، تو وہ کیا کہتے قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو وہ صفات کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. تو مشرکین اللہ کی ربوبیت مانتے، الوہیت نہیں مانتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض صفات کا بھی انکار کرتے تھے. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ. صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، جنہوں نے سیرت پڑھی ان کو تو یاد ہوگا. سہیل بن عمر جب آیا تھا تو کہنے لگا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک صلح کی تحریر لکھ لی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم ہم رحمان کو نہیں جانتے، وہ کیا چیز ہے، تم وہی لکھو جو پہلے لکھتے تھے، بسمک اللہم. تو بہت سے لوگ اللہ تعالی کو مانتے ہیں لیکن اس کی صفات کو نہیں مانتے، تو یہ بھی درست نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ کہنا درست ہے؟ اس کا مطلب اللہ کی صفت عدل کا انکار کر رہے ہیں. میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، نہیں اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اور کیا کہتے ہیں عام طور پر لوگ؟ میری دعا قبول نہیں کرتا اللہ، میری دعا نہیں قبول ہوتی. کیا اللہ تعالیٰ سمیع مجیب نہیں؟ جس کا مطلب انڈائریکٹلی ہم انکار کر رہے ہیں اللہ کی صفت کا. اور کیا ہوتا ہے معاشرے سے مثال لیں. ہاں، اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رحم نہیں آیا، تو اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا انکار کر رہے ہیں. جب کلیمٹیز آتی ہیں اس وقت بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. اس کی حکمت کو نہیں مانتے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، اس کی قدرت کو نہیں مانتے، اس کی پلاننگ کو چیلنج کر دیتے ہیں، اس سے اگری نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہوا. تو پھر عقیدے میں خلل ہے نا ہمارے، تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سبب ہے، اس کی درستگی پر انحصار ہے جنت میں جانے کا، اس کی درستگی پر انحصار ہے بخشش کا، اس کی درستگی پر انحصار ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کریں. اگر یہ درست نہیں تو بہت ساری چیزیں درست نہیں. باقی اگر ٹوٹی پوٹی نمازیں پڑھ بھی لی، کچھ صدقہ خیرات کر بھی لیا، تو اگر اسی کو نہیں مانا جس نے یہ سب کچھ دیا اور جس کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر کیا کیا؟ پھر تو قبول نہیں. آپ نے فرمایا تھا نا کہ میری امت میں شرک اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی. تو وہ یہی چیزیں تو ہیں کہ ہم بعض اوقات عقیدے کے منافی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اس لیے ایٹ لیسٹ اس چیز کو سمجھ تو لینا چاہیے کہ ہم بڑی خرابیوں سے بچ سکیں.